السلام علیکم۔ انٹر بینک مارکیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں آپ نے دیکھا جیسے 2-3 دن سے روپے جو ہے میرے نزدیک سٹیبل ہے اور اراؤنڈ وہ تقریباً ہوور کر رہا ہے 286 287 کے اراؤنڈ، آج بھی تقریباً اسی کے اراؤنڈ یہ گھوم رہا ہے۔ اچھا، پیریلل مارکیٹ جو ہے آپ کا، اس میں ایک آپ نے وائٹ گیپ دیکھ لیا۔ اچھا، اس کی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں، اس کی کافی کوئری ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ پیریلل مارکیٹ جو ہے اس میں اس قدر زیادہ موو آئی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اس کی بڑی سی سمپل سی وجہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ہر چیز کا لوگ ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں، اور میرا تو یہی خیال ہے کہ اور اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یہ جو پریشر اس وقت آیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا، اس بات کو میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، ایک تو افغانستان والا فیکٹر ہے کہ وہاں بھی کیا کہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ہمارے یہاں سے فنڈنگ وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ آپ کا بارڈر جو ہے وہ پورس ہے، یہ سب کو پتہ ہے اس چیز کا، تو اس کا تو ایک پریشر آپ کے اوپر تھا ہی۔ لیکن یہ کہ یہ سیزنل ہے اصل میں، تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ حج کا آ گیا، تو یہ جو دو چیز کمبائنڈ ہو گئی نا، چونکہ نارملی تو یہ آپ کا صرف جب حج کا سیزن آتا تھا اس وقت ذرا سا یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے پریشر تھوڑا آ جاتا تھا، تو یہ ایک پریشر ہے۔ یہ میرے خیال سے ابھی آپ کو تھوڑے دنوں تک یہ پریشر رہے گا، چونکہ حج کا فلائٹ وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، لوگ اس وقت کچھ انتظار کر رہے ہیں، تو یہ ابھی پرچیزنگ جو ہے تقریباً آپ کی چلتی رہے گی، اور 20 دن سے 1 مہینہ مزید آپ کو کیا کہتے ہیں اس قسم کی سچویشن جو ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ بینک ایک لیول تک وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ پیریلل مارکیٹ ڈائریکٹ تو اس میں انوالو نہیں ہے، وہ انٹر بینک مارکیٹ میں انوالو ہے، اسی کو مانیٹر کرتا ہے، اسی کو مینیج کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو پریشر آپ نے دیکھ رہے ہیں، یہ وجہ اس کی ڈبل اس وقت دو فیکٹر ہو گئے، یعنی کہ ہر سال جو ہے وہ حج کا فیکٹر آتا تھا، اس دفعہ ایڈیشنل جو ہمارے پاس ہے وہ افغان فیکٹر کی وجہ سے اس میں ایڈڈ وہ ہو گیا۔ اور آپ کو ایسے ہی پتہ ہے کہ ریزرو پہ ہمارے اتنے پریشر ہے، باقی جو دوسری صورت حال ہے وہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم مزید پیسے جو ہے وہ ہمیں اس وقت IMF سے کلیئرنس ملے تو راستے ہمارے کھلیں، تو یہ ذرا سا ابھی فی الحال ایسے ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ گیپ جو ہے وائڈ رہے گا۔ ہوپ فلی انشاءاللہ اس کو اگر مینجمنٹ نے کسی طرح کر لیا تو وہ بہتر رہے گا۔ باقی اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے ہفتے آپ سے کہا تھا کہ کرنسی سرکولیشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ڈپ کرے گی، اور وہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 40 بلین پلس کا، تقریباً 43-45 بلین کے راؤنڈ جو ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ڈراپ آیا ہے۔ وہ نمبر بھی جو ہے تقریباً 8.9 ٹریلین کے راؤنڈ، حالانکہ بہت زیادہ ہے ابھی بھی، لیکن یہ ہے کہ اس میں کمی ہوئی ہے، اور یہ کمی جو ہے ابھی میرا خیال سے فی الحال ایسا ہی چلتا رہے گا۔ پھر ایک پریشر آئے گا آپ کو بقرعید کے وقت، جب ہمارے یہاں جب جانوروں کے اینیمل بائنگ شروع ہوگی، تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ کاؤ، شیپ، کیٹل وغیرہ کی اس وقت کیا کہتے ہیں پھر دوبارہ کرنسی سرکولیشن جو ہے اس میں آپ اضافہ شاید دیکھ سکیں۔ اچھا، آج جو بات ہے وہ تھوڑی سی ایک اوور آل ایک سارٹ آف اکانومی کے حوالے سے یوں بات کر لیتے ہیں، ایک تھوڑا سا ریونیو کلیکشن اور ٹیکس فیکٹر کو لے کے چلتے ہیں، چونکہ آپ نے دیکھا جو ہمارا GDP وغیرہ کی جو اس وقت بات ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے 5% تو امپاسبل والی چیز ہے، چونکہ فلڈ آ گیا، تو فلڈ، اور وہ بھی اتنا برا فلڈ آیا کہ 1/3 آف پاکستان اس میں ڈوب گیا، تو آپ کی جو کراپ جو تھی ایک سائڈ کی بالکل جو ایک بڑا اس کا وہ بھی ایک اچھا پارٹ ہوتا ہے 18-20% کے راؤنڈ، وہ سمجھیے کہ اس سے ایک امیجیٹ امپیکٹ آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امپورٹ کو بھی دیکھا کہ اس کو بھی کرٹیل آپ نے کیا، تو ان سب یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آپ کی بزنس ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوئی، اور تقریباً آپ سمجھیے کہ رائس آپ کا جو میجر وہ سندھ میں، چونکہ رائس کافی گرو ہوتا ہے یہاں پہ، وہ تقریباً میرے خیال سے 25% اسٹیمیٹڈ ہے ابھی جو آپ کا کراپ جو ہے اس میں خراب ہوئی ہوگی، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو کیا کہتے ہیں آپ کی تھوڑی بہت کاٹن بھی ہوئی افیکٹڈ، تو یہ اس کا ایک امپیکٹ تو ظاہر سی بات ہے اس میں اکانومی میں آنا تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہوا ہے، یہ تو پوری گلوبل سچویشن ایک ایسی کہ پوری دنیا میں ایک تباہی ہو گئی ہے، اور انفلیشن صرف پاکستان میں تو نہیں بڑھا ہے،
تو پوری دنیا میں انفلیشن بڑھا ہے. تو اس کی یہ وجہ ہے. اور اس کا ایک جب آپ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آئی ایم ایف پھر آپ کو بہت ہر چیز آپ یہ دیکھیے کہ مینیج کر کے آپ کو کرنا پڑتا ہے. اچھا جہاں تک اس کی بات ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ڈیفالٹ کی پھر تھوڑے دنوں بعد سب کے جو ہے وہ ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اس پہ لکھنا پڑھنا وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ فائنانس منسٹر ایشورنس کہہ چکے ہیں یعنی کہ وہ کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہوپ فلی انشاءاللہ نہیں ہو, ہم بھی یہی امید و دعا کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی فنڈ ارینج ہو جائے گا. اگر مین وائل اس میں اور تاخیر ہوئی آئی ایم ایف کے فنڈ میں, چونکہ ایک پیمنٹ جو ہے وہ اچھی خاصی ایک سائزبل ابھی ہے اور آپ کو فسکل ایئر نکالنا ہے, بجٹ بھی آپ کا ڈیو ہے. آپ دیکھیے تو آپ یہ دیکھیے. اچھا آپ میں ایک جو ڈیٹ سیلنگ کا فیکٹر امریکہ میں بھی تو ہے, کوئی تھوڑی سی اس سے بھی کمپیئر کرتے ہوئے بات کرے. بہت پریشانی ہے وہاں پہ, تقریباً وہ ان کے اسٹیمیٹس بہت برے ہیں اور اس سب کے باوجود بھی وہ ٹریلین پلس کا ان کو کیا کہتے ہیں وہاں اسپیس چاہیے. اچھا وہ وہاں بھی یہ ڈبیٹ بہت ہے کہ ریونیو کلیکشن, چونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ارننگ بہت زیادہ ہو تو نہیں کارپوریٹ کی, اپنی جگہ وہ تو پرفارم کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پیسے جو ہیں وہ سسٹم میں وہی ٹیکس. اچھا آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سوچئے کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے, ہم جو رونا رو رہے ہیں وہ 10% کے اراؤنڈ ہے, وچ از ویری لو آف کورس. امریکہ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً 26-27% کے اراؤنڈ ہے. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ہر سال ان کو وہ جا کے ایک ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے اپنے لوگوں سے اور اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ وہ ریچ کرتے ہیں, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن میں وہ کوئی مراعات نہیں دے رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اسپینڈنگ بھی وہ کہہ رہے ہیں ریڈیوس کرو ریپبلکنس جو ہے. تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہے اور ابھی تک کچھ نہیں پتہ کہ کیا ہوگا. فچ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی ریٹنگ ایجنسی نے کہ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ان کو ڈاؤن گریڈ کرنا پڑے گا. میرا خیال سے AAA شاید ان کی ریٹنگ ہے. یہ سب دیکھیے ریالٹی ہے. اچھا فرق کیا ہے ان سب کے باوجود آپ دیکھیے ان کا انفلیشن جو تھا وہ اس کے باوجود ان کا نیگیٹو ریٹ رہتا تھا. انہوں نے جب سے کرائسس ہوا تھا 2009 والا, ابھی تک دیکھیے زیرو ٹو ان کا مطلب کوانٹیٹیو ایزنگ اور تقریباً زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی ان کی چل رہی تھی. تو ان کا ڈیٹ وہ ایکومولیٹ نہیں ہوا, جو ہمارا کیوں ہوا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, اس کے سگنیٹری ہیں, تو اس میں ظاہر سی بات ہے پھر وہ پیسے بھی وہ آپ کو کنڈیشنل دیتے ہیں. وہ ڈالر دیکھیے پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ پرنٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو گورنمنٹ بورنگ بھی جو ہے وہ بھی اس پہ انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ آپ کی بلاک ہو گئی ہے جب سے انہوں نے ایس بی پی اٹانومی کے بعد, بیکاز وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. حالانکہ ایک ونڈو انہوں کا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, لیکن وہ اس لیے کھلا ہوا ہے, اس کی فنڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی جو وہ ہے کہیں سے کولیٹرل کی وجہ سے یہ پیسے دے کر وہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ کا بل اور بانڈ وہ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ سارٹ آف کولیٹرل ہے. تو آپ وہ دیکھ لیے وہ آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں سائز کہاں چلا گیا, اس ایڈوانسز سے آپ کے زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ تقریباً 17 ٹریلین تھوڑے دنوں میں میرے خیال سے ہٹ ہو جائے گا وہ, چونکہ آپ کا تو اب پائل اپ ہو رہا ہے نا, دیکھیے نا. اچھا اب ان کنڈیشنز میں دیکھیے بہت مشکل ہے. اب 9 تاریخ کو ہمارا جو بجٹ ہے, اب اس میں ایک جو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, ایسے ہی آپ کا جو ریونیو ٹارگٹ رکھا تھا وہ 7.4 رکھا تھا, اور وہ ظاہر سی بات ہے جو ورکنگ ہوئی ہے وہ 5% پہ تھی. اس پہ ان کو مطلب سوچنا چاہیے کہ 1% بلو 1% آپ کا جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے تو وہ تو پھر بیکار ہو جاتا ہے. مطلب اس پہ تو پھر یہ کہ آپ اگر زبردستی کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف کو بھی سوچنا چاہیے. وہ اب 2 چیز ہے نا, ایک تو فلڈ سے بھی ہم مار کھا گئے, اس کے ساتھ ساتھ اب باقی گلوبل جو کنڈیشن اس سے انفلیشن کی وجہ سے بھی ہم مار کھا گئے. تو ہمیں تو ڈبل چپت پڑ گئی ہے اس کی وجہ سے. اب ہمارے پاس ایکسٹرنل وہ اس پہ ہمارے اس پہ بھی جو اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی پریشر پڑ گیا. اب یہ جو چیزیں ہیں اصل میں وہی والی بات ہے, اتنے اسٹبن ہو گئے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کنسیڈریشن نہیں, کچھ نہیں. سونے پہ سہاگا یہ ہے جو ہمیں پریشانی ہو رہی ہے وہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ کا وہ 9 ٹریلین پلس کا اس دفعہ ٹیکس ٹارگٹ آپ کا ہوگا. تو بھائی ہم یہ کہاں سے کریں گے, ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چونکہ آپ کا جو ریونیو کلیکشن اس دفعہ ڈراپ ہوا ہے, دیکھیں نا اس میں سے جو آپ کی ڈیوٹی اور کسٹم اور اس کی بات ہوتی ہے یہ تقریباً 18 سے 20% آپ کا ہوتا ہے. تو بھائی وہ کلیکشن آپ کا چونکہ آپ نے کہ امپورٹ سلو ہو گئے, جب امپورٹ آپ کا لو ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ریسیور بھی آپ کے کم ہو گئے.
تو اس کی وجہ سے آپ نے یہاں بھی مار کر، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے سیلز اور جی ایس ٹی وغیرہ سب آپ نے اس سائڈ پہ بڑھا دیا. تو یہ تکلیف، اچھا کیوں بڑھایا؟ تو مطلب کوئی بھی حکومت ہے وہ یہ تو نہیں چاہے گی کہ اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لیکن یہ کہ یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے، کنڈیشن کی وجہ سے ہمیں مطلب ان چیزوں کو کرنا پڑا. تو یہ جو آپ کا جو ایک ٹف سچویشن ہے نا، دیکھیے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ یہ بتائیے کہ اگر ابھی دیکھتے ہیں، میرا خیال سے 6 تاریخ ہماری مانیٹری پالیسی ہے، اگر فردر ہائیک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو بھائی اس میں تو دیکھیں نا، انوائرمنٹ میں آپ کا بزنس بھی بہت ٹف ہو جائے گا، چونکہ اتنی ہائر ریٹ، اب پھر یہ کہ اتنا ڈپریشیٹ روپیہ ہو گیا ہے، وہ بھی الگ ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک دشواری ہو رہی ہے. تو یہ ایک سب ساری دیکھیے ریئلٹی ہے، اور اس کو سب کو سمجھنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھا اس میں یہ میں بتا دوں، یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، کوئی بھی حکومت ہو، آپ یہ سوچئے کہ آپ جب سگنیٹری ہوتے ہیں نا IMF کے ساتھ، یا کسی بھی ڈونر یا کسی بھی ایجنسی کے ساتھ، تو وہ تو ایک کنٹری کا کمٹمنٹ ہوتا ہے، تو ہمیں تو وہ تو دیکھیے پورا کرنا پڑے گا، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ. تو ظاہر سی بات ہے، اب اس کی وہ پرائس آپ پے کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ٹیکس سٹرکچر آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ کیا وہ ایگریکلچر سیکٹر کو آپ نے ماڈرنائز نہیں کیا، آپ نے وہ انڈسٹریل اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ریئل سینس میں آپ نے وہاں پہ کوئی وہ اس میں تبھی کوئی امپرومنٹ آپ نہیں لے کر آئے، اس میں کوئی آپ نے اضافہ نہیں دیکھا. تو یہ سب پریکٹیکل پرابلمز ہیں جو ہمیں اس کو اوور کم کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے، دیکھیں پیسوں کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس دیکھیں ایکسپورٹ، ہمارے پاس ہم کتنی بھی باتیں کر لیں، بہت کم پوٹینشیل ہے. اس انڈر دی سرکمسٹانسز ہمارا ایکسپورٹ تو نہیں بڑھتا ہوا. وہ ٹیکسٹائل یہ جو باتیں کرتے ہیں یار، یہ بلین ہاف بلین، پاکستان خدا کے واسطے سمجھے کہ پاکستان کا جو اس وقت کیس ہے وہ بیونڈ وہ ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ اب آپ کو بلین اور 1.5 بلین سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایڈ آن تو کرے گا، آپ کو سپورٹ تو ملے گی اس سے، بیلنس آف پیمنٹ میں آپ کو تو ذرا سے سہولت مل جائے گی، لیکن یہ آپ کو نہیں، آپ کو بڑے اس میں میکرو لیول میں آپ کو چینجز لانا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کو پھر پازیٹیو رزلٹ اس کا آنا شروع ہوگا. تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے، یہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے. تو یہ سارا کمبینیشن ہے. اگر جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو دیکھیے دشواری تو رہے گی، لیکن ایک اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ کہ بہتری ہو جائے، چیزیں بہتر ہوں. تھینک یو، انٹل نیکسٹ ٹائم.